یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام نو لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 9۔ رات کا گھنٹہ بجنے میں ابھی کچھ وقت تھا، لیکن دھند نے اندھیرا بڑھا دیا تھا، جس کی وجہ سے تاریکی کے اندر ہیبت کا تاثر بڑھ گیا تھا۔ سودا سنگھ کی حویلی میں 10-15 سرداروں کی محفل جم چکی تھی۔ دیسی شراب کے مٹکے اور تانبے کے بھاری گلاس، جن پر قلعی پرانی ہو چلی تھی، چارپائیوں کے ساتھ بڑے لکڑی کے تختوں پر سجا دیے گئے۔ سوڈا باقاعدہ فیروز پور سے منگوایا تھا۔ شراب کے بہت سے برتن ایک ہی دفعہ استعمال ہو رہے تھے، اس لیے انہیں یکے بعد دیگرے تبدیل کرنا اکیلا چھدو کے بس میں نہیں تھا۔ چنانچہ مزید ایک آدمی اس کام پر متعین ہو گیا۔ حویلی کا دروازہ بڑی بڑی اوپر نیچے 4 بلئیوں سے بند کر دیا گیا۔ ان سرداروں میں 2 مسلمان زمیندار بھی موجود تھے، جن میں عبد الگجر اپنے وقار اور سرداری میں سودا سنگھ کے علاوہ سکھوں سمیت سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ اس کا مڈا مرکزی حیثیت کا حامل تھا۔ اس کے ساتھ شریف بودلا بھی بیٹھا تھا۔ سردار سودا سنگھ کو پتا تھا غلام حیدر اگرچہ ناتجربہ کار ہے، مگر اس کے باپ کے تعلقات ضرور غلام حیدر کی پشت پر موجود ہیں۔ عبد الگجر کا تنازعہ چونکہ شیر حیدر کے ساتھ پچھلے 20 سال سے تھا، اس لیے وہ کبھی بھی اپنے پرانے دشمن سے بدلہ چکانے میں کوتاہی نہیں کرے گا، اور بیلوں کی لڑائی میں جو سبکی اسے اٹھانی پڑی، جس میں پورے 50 ایکڑ زمین شیر حیدر سے ہار گیا تھا، اس پر قبضہ کرنے کا اس سے بہتر موقع نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے اپنے صحیح حلیف کا انتخاب کیا۔ اس کے علاوہ عبد الگجر کو ساتھ ملانے سے ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ اس لڑائی میں سکھوں کی ہمدردیاں تو سودا سنگھ کے ساتھ ہی رہتی، لیکن مسلمان 2 حصوں میں بٹ جاتے۔ وہ پورے طور پر غلام حیدر کے ساتھ نہ مل سکتے تھے، لہٰذا یہ لڑائی سکھ مسلم سے زیادہ ذاتی تصور کی جاتی، جس کا فائدہ ہر صورت میں سودا سنگھ کو پہنچتا۔ شیر حیدر کے مرنے کے بعد عبد الگجر کی طاقت اور روب کا علاقے میں خود بخود اضافہ ہو گیا تھا۔ 8-10 جوان کرپانے اور برچیاں لیے ڈیرے کی 4 دیواری کے گرد پہرے پر موجود تھے۔ کچھ جاسوسی کے لیے ادھر ادھر گاؤں کے رستوں پر بٹھا دیے گئے تاکہ حالات اچانک پلٹا نہ کھا جائیں۔ محفل میں جب ہر طرف سے سکون ہو گیا تو سودا سنگھ نے عبد الگجر کو مخاطب کیا۔ چودھری صاحب، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اپنی کمانوں کی تندیاں کس کر ان پر تیر چڑھا دیں اور لوہے کو پان دے لیں۔ اپنے لوہاروں سے کہہ دو وہ درانتیاں بنانے چھوڑیں اور کرپانوں کی چوڑیاں کس دیں۔ سردار جی، عبدل نے پہلو بدل کر کہا، لوہا کھنڈا ہو یا پان چڑھا، ضرب لگاؤ تو اپنی لاج رکھتا ہے۔ ویسے میں نے لوہاروں کو کہہ دیا ہے کہ دیگی لوہے کو سان پر رکھ دیں۔ تیرے کہنے سے پہلے ہی چھوئیوں کی دھار پر پان چڑھ گئی ہے۔ میرا 100 بندہ برچھیوں کی بولی بولتا ہے۔ سودا سنگھ، ڈر تو بس سرکار کا مارتا ہے، کتا بھی مار دو تو کچہری کی سیڑھیاں قدموں سے لگ جاتی ہیں۔ ڈرتا ہوں وار اوچھا نہ پڑ جائے اور میں مقدمے بازی میں نہ پھنس جاؤں۔ سودا سنگھ آگے جھک کر بولا، چودھری صاحب سمجھا کر، سیدھا حملہ نقصان دے گا۔ میری طرف دیکھ، میں نے غلام حیدر کی ساری مکئی اجاڑ دی اور ایک نوکر بھی مار دیا۔ اب کتے کی طرح زخم پر تم مارتا پھرتا ہے۔ دیکھنا تھوڑے دنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے، پھر اس قابل بھی نہیں رہے گا۔ زیادہ سے زیادہ 302 کا کیس ہوگا، جس میں میری ضمانت پہلی پیشی پر لازمی ہے، کیونکہ نہ ثبوت نہ گواہ۔ سیدھی لڑائی انگریزی دور میں سراسر نقصان ہے۔ واگروندی 100، غلام حیدر چوطرفہ نہیں لڑ سکتا، بس ایک طرف ہو کر وکھی میں وار کرو۔ شریف بودلا جو ابھی تک خاموش بیٹھا صرف حقہ پیے جا رہا تھا، بولا، سودا سنگھ بات سیدھی کر، بجھارتوں کا وقت نہیں۔ شریف بودلے کے سوال پر سودا سنگھ کے بجائے دھیر سنگھ بولا، چودھری جی، سردار سودا سنگھ کے کہنے کا مطلب ہے غلام حیدر سے سیدھا پھڈا لینے کے بجائے اس کی رعایا کے مال پر ہاتھ صاف کرو، 60 پر 60 مارتے جاؤ۔ اس کی رعایا کو جتنا زیادہ نقصان دے گو
غلام حیدر کے اوسان اتنے ہی بے وسع ہوں گے، آخر بوندلا جائے گا۔ رعایا کے پاس تو مقدمے بازی کے لیے پیسہ ہوتا نہیں، وہ غلام حیدر سے ہی جا جا کر فریادیں کریں گے۔ اب آپ ہی بتاؤ بیچارہ کہاں تک ان کے مقدمے بھگتے گا، آخر تھک کر لاہور بھاگ جائے گا۔ رہا رفیق پاولی تو وہ بیچارہ پاولی کا پاولی، منشی کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ چودھری صاحب، اس کارا دھاری میں غلام حیدر کی رعایا اس سے بد دل ہو جائے گی، آخر بیچارے لاوارے صاحب کی جھولی میں آ گریں گے۔ بس رعایا آپ سے مل گئی تو آرام سے زمینوں پر بغیر رجسٹری کے قبضہ ہو جائے گا۔ پھر زمین تو ہوگی غلام حیدر کی، اور اس میں وائی بی جی کریں گے آپ اور ہم۔ آئی بات سمجھ میں چودھری صاحب؟ عبدالگجر نے سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ عبدل کو جال کی طرف آتے دیکھ کر سدھا سنگھ نے دھیر سنگھ کی بات مزید آگے بڑھائی اور بولا، تمہارے گاؤں کے نزدیک شاہ پور جو غلام حیدر کا گاؤں ہے، وہاں بندے بھیج کر رات کو ساری بھینسیں گھیر لاؤ اور ہدایت کر دو کہ اس کام میں ہو سکے تو ایک آدھ بندہ بھی پھڑکا دے۔ جب چاروں طرف سے یلغار ہوگی تو غلام حیدر کس کس کا مقابلہ کرے گا؟ ساری برادری اس کی پاک پتن بیٹھی ہے، وہ تو فیروز پور اور جلال آباد آ کر ہم سے مقابلہ کرنے سے رہی۔ ٹھیک ہے۔ عبدالگجر اور شریف بودلے نے یہ سن کر مونچھوں پر ہاتھ پھیرا۔ عبدل دل میں سوچنے لگا کہ آج کسی سکھ نے بھی کوئی کام کی بات کی ہے، ورنہ تو ہر وقت دماغ کے 12 ہی بجے ہوتے ہیں۔ انہیں متاثر ہوتا دیکھ کر سدھا سنگھ نے گرم لوہے پر ایک اور ضرب لگائی۔ چودھری صاحب، عبدل جی، سوچنے کا وقت نہیں، پربھو کا نام لے کر آج ہی کام شروع کر دو۔ میں اپنے بھی کچھ بندے بھیج دوں گا۔ اگر تمہیں اکیلے میں کچھ شبہ ہے کہ کام ادھورا نہ رہ جائے تو میں متھا سنگھ اور رنگا کو بھی حملے کی رات تیری پارٹی میں بھیج دوں گا۔ میں تو متروں کا متر ہوں عبدل بیبا۔ ٹھیک ہے سدھا سنگھ۔ عبدالگجر سدھا سنگھ کی آخری امداد سے متفق ہوتے ہوئے بولا، میں سارا منصوبہ کر کے تمہیں اپنی دلیل بتا دوں گا۔ 50 ایکڑ تو اب میں لے کے رہوں گا۔ القصہ رات پچھلے پہر تک اس مسئلے پر بحث اور گفتگو رہی، جس میں بہت سے پہلوؤں پر غور کیا گیا اور ہر معاملے کو بڑی سنجیدگی سے دیکھ کر ایک طے شدہ پروگرام مرتب کیا، جس کے تحت ہر حالت میں عمل درآمد کرنا تھا۔ عبدالگجر اور شریف بودلے نے رات وہیں سدھا سنگھ کے ڈیرے پر گزاری، اپنی اپنی پگڑیاں بدلیں، قرآن اور گرنتھ پہ قسمیں کھائیں، جس کے تحت ایک دوسرے کی مدد کے وعدے کیے، اور بالآخر سب لوگ اطمینان سے سو گئے، جبکہ باقی لوگ جن کے گھر وہیں تھے وہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوسرے دن صبح مرغ کی اذان کے ساتھ ہی عبدالگجر اور شریف بودلہ جاگ اٹھے۔ سدھا سنگھ جو غالباً باقی رات بھی نہیں سویا تھا بلکہ گرو جی کی جے میں پوجا پاٹ کو بیٹھا رہا، ان کے جاگتے ہی آ گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، اتنے میں نور دین ماچھی ناشتے کا ٹوکرا سر پر رکھے آ گیا۔ سردار جی نے خاص اہتمام ناشتے کا کیا تھا، جس کا سارا انتظام نور دین ماچھی کے گھر میں کیا گیا۔ ناشتے میں دیسی مرغ کا گوشت، مکھن، شکر، لسی اور دیسی گھی میں در پراٹھے تھے۔ نور دین نے چودھریوں کے سامنے ناشتہ بڑے سلیقے سے رکھ دیا۔ سچ پوچھیں تو سدھا سنگھ نے رات سے لے کر اب تک ان کی اتنی آؤ بھگت کی کہ اب وہ دل و جان سے سردار جی کے ساتھ مل کر غلام حیدر کا تیا پانچا کرنے کو تیار ہو گئے۔ ناشتے کے بعد حقے کے کاش لیتے لیتے سورج کافی چڑھایا تو انہوں نے سدھا سنگھ سے کہا، بھگی تیار کروا دے تاکہ جلد اپنے گاؤں پہنچ کر منصوبے پر عمل شروع کرے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔